الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طلاق اور اس کے احکامات ہم پڑھ رہے تھے، جن میں طلاق کے اقسام، طلاق کا طریقہ، کس حساب سے طلاق دی جاتی ہے، کون سی طلاق صحیح ہے، کون سی طلاق جائز نہیں ہے، یہ سارے مسائل ہم پڑھ اور سیکھ رہے تھے، چاہے وہ طلاق بدعی ہو یا طلاق سنی ہو۔ اسی کے ساتھ جو اہم مسئلہ ہے، چھٹا مسئلہ، وہ تھا رجوع کے تعلق سے۔ تو رجوع میں یہ چیز بتائی گئی کہ یہ جائز ہے، رجوع کر سکتے ہیں اگر تیسری طلاق اس نے نہیں دی ہے اس سے پہلے تک، یعنی پہلی اور دوسری میں۔ اور اس کے اوپر حکمتیں بھی ذکر کی گئیں کہ شوہر کو جو ہے وقت دیا گیا، مہلت دی گئی کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سدھار لیں۔ اب شروط کیا ہیں؟ یعنی ایک شخص رجوع کرے تو اس کا رجوع وہ صحیح ہے، اس کے شروط کیا ہے، کیا کیا چیزیں پائی جائیں جس کی وجہ سے وہ رجوع صحیح قرار پائے۔ تو وہ ہے سب سے پہلے ان يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج وهو 3 تطليقات للحر و2 للعبد، یعنی طلاق جو ہے عدد سے کم ہو، ٹھیک ہے، طلاق عدد سے کم ہو، یعنی طلاق ایک شخص 3 طلاقیں، وہ 3 طلاقیں 3 تطلیقات للحر، وہ 3 طلاقیں ہیں، یعنی 3 طلاقوں سے کم ہو، یعنی تیسری طلاق سے کم، یعنی پہلی ہو یا دوسری ہو۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئیں اور ایک غلام کے لیے 2 طلاقیں ہیں، ایک غلام نے 2 طلاقیں دے دیں، فَإِنِ اسْتَوْفَى عَدْدَ الطلاق، اگر جو طلاق کی عدد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے وہ خاتون حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ خاتون یعنی وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلی کہ پہلی اور دوسری طلاق میں رجوع کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری طلاق جو کہ طلاق بائن ہے، اس میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق بھی طلاق بائن ہو سکتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، مطلب طلاق مکمل ہو جائے گی تو اسے طلاق بائنی کہتے ہیں، یعنی ایک طلاق جو ہے، پہلی طلاق کوئی دے یا دوسری طلاق کوئی دے اور عدت گزر جائے تو وہ طلاق بائنی کہلاتی ہے۔ صغرا اور کبرا کا اہل علم نے فرق دیا ہے کہ یہ صغرا ہے یعنی چھوٹی طلاق بائن ہے، وہ بڑی طلاق بائن ہے، لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے پہلی اور دوسری طلاق اگر کوئی شخص دے اور عدت کے اندر عورت ہے، عدت یعنی وہ 3 حیض کے اندر ہی عورت ہے، 3 ماہ کے اندر ہی خاتون ہے، تو اس شخص کو حق حاصل ہے وہ رجوع کر لے، یہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے تیسری طلاق دی، یعنی لاسٹ طلاق، جو لاسٹ آپشن ہے طلاق کا، تیسری طلاق کسی نے دی، تو اب اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے، کیونکہ اپنی تمام کے تمام جو طلاق تھے، جو طلاق دینے کے اسلام نے آپ کو اختیارات دیے تھے، وہ آپ نے استعمال کر لیے، اب آپ کے پاس کوئی آپشن رجوع کا نہیں بچا۔ تو یاد رکھیے، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا آپشن ہرگز ہرگز نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے،
ٹھیک ہے، الا ہے کہ کوئی پاگل طلاق دے، یا پھر کوئی مجنون، یا پھر کوئی اسی طریقے سے شرابی طلاق دے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا۔ دو طلاقوں میں رجوع کا حق ہے، فرسٹ، سیکنڈ، ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگر پہلی طلاق یا دوسری طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق دے تو رجوع نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ دوسری نکاح کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے گی اور وہ اس سے صحبت کرے گا، پھر اس کے بعد جب من چاہے وہ اس کو طلاق دے گا، یا وفات پا جائے وہ، یا وہ طلاق دے جب دل بولے اس کا، یعنی اپنے لحاظ سے اسے نہ سمجھ میں آئے طلاق دے دے، تو یہ پہلے شوہر کے پاس یہ خاتون آ سکتی ہے۔ ثانیا أن تكون المطلقة مدخولا بها لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها۔ جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے، یعنی جو خاتون جس کو طلاق دی جائے یا جو مطلقہ ہے، اس سے دخول کیا ہو، یعنی اس سے اس نے صحبت کی ہو، ٹھیک ہے، یعنی مطلقہ خاتون سے اس نے صحبت کی تھی، یعنی جس خاتون کو اس نے طلاق دیا اس سے اس نے صحبت کی تھی۔ لأن الرجع لا تكون إلا في العدة، کیونکہ جو رجوع ہے وہ عدت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو عدت ہے اس کی 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، ٹھیک ہے، عدت میں رجوع ہوتا ہے، 1 حیض 2 حیض 3۔ وغیر المدخول بها لا عدت علیہا، اور جس سے اس نے دخول نہیں کیا، جس سے اس نے صحبت نہیں کی، اس کا کوئی عدت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، لقوله تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم ان کو چھو، یعنی تم ان سے صحبت کرو، صحبت کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو ان خواتین پر، ان مومنہ عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی عدت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے نکاح کیا ایک خاتون سے، اور اس نے اس سے صحبت بھی کی، اور اس کے بعد اس نے بعد میں اس کو طلاق دی، تو یہ طلاق صحیح ہے، اس کے بعد وہ پروسیس استعمال ہوگا جو طلاق کے اندر ہے۔ لیکن ایک شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، کسی لڑکی سے نکاح کیا، اور اس نے اس سے صحبت نہیں کی، اس سے صحبت نہیں کی، اس سے ملاقات نہیں کی، اس سے پہلے اس نے طلاق دے دیا، تو وہ خاتون آزاد ہے، اسے اب وہ 3 حیض تک رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ہو گئی، اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس سے ملاقات ہی نہیں کی، صحبت ہی نہیں کی، تو اس کو رکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اور ایسی عورت سے رجوع کا حق بھی نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خاتون آزاد ہو گئی، اب نکاح کے ذریعے واپس لائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ رجوع کے ذریعے نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ یہ تو میری بیوی تھی، اس کو میں نے طلاق دیا تھا، میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں، نہیں، کیونکہ تم نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، اس وجہ سے تم اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس عدت ہی نہیں ہے، وہ سیدھا آزاد ہوتی ہے، وہ ادھر طلاق ملا، ادھر وہ آزاد ہو گئی، دوسرے اور تیسرے دن اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے پاس عدت کا آپشن نہیں ہوتا۔ ثالثا ان يكون الطلاق بغیر عوض، طلاق بغیر عوض کے ہو، یعنی بغیر کسی چیز کے، عوض ہوتا ہے یعنی پیسہ ہے، مال ہے، کسی بھی ذریعے سے۔ لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، کیونکہ اگر عوض آ جائے اس میں، پیسہ آ جائے اس میں، تو یہ تقریباً خلا کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بیوی جو ہے معاوضہ، یعنی بیوی نے معاوضہ دے کر، یعنی پیسے دے کر طلاق لی ہے، تو یہ تقریباً خلا ہی مانا جاتا ہے، خلا کا آپشن آتا ہے، اور خلا کے اندر رجوع کا حق نہیں رہتا۔
ولا يحصل لك ذلك من مع الرجعة فلا تحل، اور پھر رجوع نہیں کیا جا سکتا ایسی عورت سے، رجوع نہیں، جو عورت پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرائے، یہی طلاق لے، تو یہ خلا مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلا مانا جاتا ہے، اور رجوع کا حق نہیں رہتا شوہر کو، بیوی آزاد ہو جاتی ہے اور رجوع کا حق اس کو نہیں رہتا، اور وہ رجوع نہیں کر سکتا، فلا تحل الا بعقد جدید برضاها، وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے الا یہ کہ دوبارہ اس خاتون سے وہ نکاح کرے اس کی رضامندی سے، اس عورت کی رضامندی سے، پورا پروسیس جیسے نکاح کا ہوتا ہے ویسے دہرایا جائے گا۔ رابعا ان يكون النكاح صحيحا فلا رجعة اذا طلق في نكاح فاسد فاذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، نکاح صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نکاح صحیح ہونا چاہیے، فلا رجعت اذا طلق فی نکاح فاسد، فاسد نکاح میں رجوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجوع کا کوئی حکم نہیں ہوتا، جب نکاح ہی صحیح نہیں ہے تو طلاق بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ لأنه فرعه إذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة، کیونکہ وہ اس کا فرع ہے، یعنی ایک حصہ ہے اس کا، رجوع ایک حصہ ہے نا، اگر نکاح ہی صحیح نہیں ہے تو طلاق کہاں سے صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، پھر رجوع کہاں سے صحیح ہوگا، اگر طلاق ہی صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے نکاح کیا، نکاح صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے طلاق دی، طلاق بھی صحیح نہیں ہے، رجوع بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے نکاح جو ہے وہی فاسد ہے، تو جب وہ اصل فاسد ہے تو پھر نیچے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں پھر وہ بھی اس کے ذریعے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خامسا ان تكون الرجعة في العدة، رجوع جو ہے عدت میں ہونا چاہیے، یہ پتا ہے آپ سب کو، رجوع جو ہے عدت میں ہوتی ہے، عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا، لقول تعالی وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس مدت میں ان کے خاوند انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہوتے ہیں، یعنی عدت کے اندر، یعنی اس عدت میں، یعنی اس میں ان کے شوہر انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہیں۔ سادسا ان تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، ٹھیک ہے، رجوع جو ہے غیر مشروط ہو، شرط نہیں لگنی چاہیے رجوع میں، غیر مشروط ہو، اور اگر کسی چیز کے ساتھ معلق یا مشروط کیا ہو تو رجوع صحیح نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ اس نے مشروط کیا، یعنی اس شرط پہ تمہیں رجوع، یعنی اس وجہ سے تمہیں رجوع، یعنی ایک شرط لگا دی اس نے، اس شرط پہ تمہیں رجوع، یہ صحیح کا قوله اذا حصل كذا فقد راجعتك، اگر یہ چیز ہو گئی، یہ چیز مجھے مل گئی تو میں تجھ سے رجوع کروں گا، یہ شرط لگائی اس نے، تو یہ رجوع صحیح نہیں ہے، رجوع کے اندر کوئی بھی شرط نہیں لگنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی یہ کہے کہ میں تجھ سے رجوع کروں گا لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ مل جائے، یا یہ کام ہو جائے تجھ سے رجوع کروں گا، میرا یہ بزنس ہوا تو تجھ سے رجوع کروں گا، چاہے کوئی بھی شرط لگا رہا ہو، رجوع کے اندر شروط نہیں ہوتے۔ بما تحصل الرجوع، کیسے رجوع حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کون سے الفاظ ہیں، کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اولا تحصل الرجوع باللفظ، لفظ کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا، قوله راجعت امرأتی، میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، ورددتها وعدتها وامسكتها وراجعتها، یعنی میں اس کو لوٹاتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے کہے کہ میں اسے لوٹاتا ہوں، واپس لیتا ہوں، چاہے جو بھی الفاظ ہے، ٹھیک ہے، بہت سے الفاظ ہے، وعدتها واپس لیتا ہوں، اپنے پاس روکتا ہوں، اس سے رجوع کرتا ہوں، چاہے جو بھی الفاظ استعمال کرے کر سکتا ہے۔ ثانیا وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها،
اور وہ بیوی سے صحبت کر کے، ٹھیک ہے، رجوع کر سکتا ہے، جب اسے رجوع کی نیت ہو، رجوع کرنا چاہے، بیوی سے صحبت کر کے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بھی آپشن ہے، لفظ کے ذریعے، صحبت کے ذریعے یہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ من احکام الطلاق الرجعی، طلاق رجعی کے احکامات کیا ہیں؟ اولا المطلقۃ طلاقا رجعیا زوجۃ ما دامت فی العدہ لہا، ایک مطلقہ وہ عورت جسے رجعی طلاق ہوئی ہو، یعنی عورت جسے رجعی طلاق ہوئی جب تک عدت میں ہو، ٹھیک ہے۔ طلاق رجعی کے احکامات، المطلقۃ طلاقا رجعیا، ایسی عورت جس کو طلاق رجعی ہوئی ہو اور جو عدت میں ہو، لہا ما للزوجات من نفقت و کسوت و مسکن، تو اس کے شوہر کے لیے، یعنی جب تک وہ عدت میں ہے، اس کے شوہر پر اس کا کھانا، نفقہ، پہننا، رہنا، یہ سب کچھ اس کے شوہر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے شوہر پر نان و نفقہ ہے، لباس ہے، رہائش ہے، یہ سب اس کے شوہر کے اوپر ہے، وہ دے گا۔ کب تک؟ جب تک عورت طلاق رجعی میں عدت میں ہو۔ سمجھ میں آیا مسئلہ آپ کو؟ طلاق رجعی کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عدت میں ہو تو شوہر کے اوپر نان و نفقہ کا خرچ ہے۔ انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے گا، نان و نفقے کے تعلق سے مفصل طریقے سے ہم جب یہ سارے مسائل، یعنی خلا اور اس کے بعد جو مسائل ہیں، رضاعت وغیرہ، وہ جب سارے مسائل ختم ہو جائیں گے تو ہم، یا طلاق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ہم جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نان و نفقہ کب کس کو کیسے دینا ہے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں، طلاق رجعی میں نان و نفقہ ہے، ٹھیک ہے، کب تک ہے؟ جب تک خاتون عدت میں۔ وعلیہا ما علیہن من لزوم المسکن، یعنی اس پر جو کچھ ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لزوم المسکن یعنی مسکن کو لازم پکڑ، یعنی اپنے شوہر کے گھر پر رہ سکتی ہے وہ، اگر طلاق رجعی میں۔ وَلَهَا أَن تَتَزَيَّنَ لَهُ، اور اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے لیے مزین ہو سکتی ہے، یعنی خوبصورت بن سکتی ہے، جیسے بیوہ کے لیے ہے نا کہ وہ مزین نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے کہ طلاق ایک خاتون کو ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ خوبصورت بھی بننا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت بن سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَخْلُو بِهَا وَيَطَؤُهَا وَيَرِثُ كُلُّ مِنْهَا صَاحِبُهَا مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، یعنی کیونکہ ممکن ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ بنا و سنگار کر سکتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے تعلقات مضبوط کر لے، اس سے رجوع کر لے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر شوہر وفات پا جائے اسی رجوع کے اندر، یعنی اسی طلاق رجعی میں، یعنی اسی عدت کے اندر، تو یہ خاتون وارث بھی بنے گی، ٹھیک ہے، خاتون وارث بنے گی، آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس نے طلاق دی اور ابھی یہ مدت میں، عدت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ خاتون اس کے گھر میں رہ سکتی ہے، جس کو اس نے طلاق دی ہے، جس عورت کو، اپنی بیوی کو اسے طلاق دی ہے، تو اس کی مطلقہ بیوی جو طلاق جس کو دی ہے اس نے، وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اور اس سے عین ممکن ہے کہ شوہر جو ہے خوش ہو جائے یا شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے اور رجوع کر لے۔ اور اگر رجوع نہیں کرتا لیکن وہ عدت میں ہے، یعنی بھی ثلاثۃ محیض جو عدت ہے، 3 حیض اس میں ہے وہ، اور اتفاق سے شوہر کا وفات ہو گیا، شوہر کی وفات ہو گئی، تو یہ خاتون وارث بن سکتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ عورت وارث بن سکتی ہے۔ اگر اتفاق سے یہ خاتون وفات پا جائے، یہ عورت وفات پا جائے، طلاق یافتہ ہے اور عدت کے اندر وفات پا جائے، تو وہ شوہر اس عورت کا وارث بنے گا، ٹھیک ہے،
وارث بنے گا، یعنی جو بھی وراثت ملے گی اس کے اندر اس شوہر کا بھی حصہ ہوگا، اسی طریقے سے جیسے اس بیوی کا حصہ ہے اگر شوہر وفات پا جائے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ثانيا، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة او ولیها، شرط نہیں ہے رجوع میں عورت کی رضامندی یا اس کے ولی کی، عورت کی رضامندی یا اس کے ولی کی رضامندی شرط نہیں ہے رجوع میں، کیونکہ طلاق دینے والا شوہر ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، وہ کہہ دے بس عورت راضی نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ دے میں تو اس سے رجوع کرتا ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں طلاق میں تھی اور اس نے رجوع کر لیا، اس سے عدت میں تھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، رجوع ہو چکا ہے۔ کہ عورت کہ میں نہیں مانتی، میں نہیں کرتی، چاہے جو بھی بولے، رجوع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو حق حاصل ہے، وہ چاہے تو خلا لے لے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان کے خاوند اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، وہی آیت جو پیچھے گزر چکی ہے۔ ثالثا، ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، رجوع ختم ہو جائے گی، یعنی رجوع کا حق ختم ہو جائے گا جب عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کتنی ہے؟ وَتَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ، اور عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی 3 حیض عدت ہے، اور 3 حیض مکمل ہو جائے گا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو رجوع کا آپشن اس سے ختم ہو گیا، رجوع کا حق اس سے ختم ہو گیا، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکاح کر سکتا ہے اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے، پہلی یا دوسری طلاق۔ فَإِذَا طَهُرَتِ الرَّجْعِيَّةُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا زَوْجُهَا بانت منه بینونۃ صغرا۔ سمجھا مسئلہ؟ اگر عورت پاک ہو جائے تیسرے حیض سے اور شوہر نے اس سے رجوع نہیں کیا تو وہ عورت بائن ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی، یعنی طلاق بائن واقع ہو جائے گی، بینونۃ صغرا یعنی چھوٹی بائن۔ بینونۃ کبریٰ کیا ہے؟ تیسری طلاق کے بعد جو دی جاتی ہے، یعنی تیسری طلاق اس نے دی تو وہ طلاق بائن بینونۃ کبریٰ ہے۔ صغریٰ کیا ہے؟ پہلی یا دوسری طلاق دے، رجوع کا جو حق ہے 3 حیض، وہ حیض بھی گزر جائے، عورت حیض سے تیسرے حیض سے پاک ہو جائے تو اب اس کو طلاق بائن لگ گئی ہے، لیکن یہ بینونۃ صغریٰ ہے۔ فلم تحل له الا بعقد جدید بشروطه من ولی وشاہدی عدل، اب اس شوہر کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس جائے، اس کے لیے اب وہ حلال نہیں ہے، وہ خاتون اس پر حرام ہو چکی ہے۔ حرام کا اس لحاظ سے کہ اب وہ رجوع کا حق نہیں ہے، اس کو حلال نہیں ہے اس کے لیے، الا یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کرے اس عورت سے، ٹھیک ہے، ایک ولی یعنی ولی اور 2 گواہوں کے ساتھ، دوبارہ جو نکاح کا پورا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس دہرائے۔ تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق، یہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اگر شوہر رجوع کے اندر تعود الرجوع، یعنی اگر شوہر جو عدت ہے اس کے اندر رجوع کر لے تو ایک طلاق کا آپشن اس کا چلا جائے گا۔ والبائن التي تزوجها زوجها، اور یا پھر بینونۃ الصغریٰ جو ہے یعنی چھوٹی بائن، یعنی جو ایک طلاق یا دوسری طلاق دے دے اور رجوع کا آپشن چلا جائے، یعنی 3 حیض گزر جائے تو رجوع نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد وہ نکاح کرے اسی عورت سے تو تب بھی اس کا ایک طلاق چلا چکا ہے، اس کا ایک طلاق ختم ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر رہا ہے تو اب سب نیا ہو چکا ہے، نہیں، اس نے جو اس شادی سے پہلے اس خاتون کو طلاق دیا تھا وہ طلاق ابھی بھی رکھی ہوئی ہے،
یعنی ایک آپشن چلا جا چکا ہے، اب اس کے پاس صرف دو ہی طلاق بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، علی ما بقی لها من عدد الطلاق، جو کچھ اس کی طلاق کی تعداد میں باقی ہیں۔ ایسا کریں گے تو پھر تو آسان ہو جائے گا، یعنی ایک طلاق دیا، رجوع نہیں کیا اپنی بیوی سے، اور پھر بیوی جب بینونۃ الصغریٰ یعنی بیوی جو ہے رجوع نہیں کیا، جس کی وجہ سے بیوی پاک ہو گئی، اور اس کے اوپر جو ہے حرام ہو چکی ہے کہ یہ الا کہ وہ نکاح کرے، یہ دوبارہ اپنی اسی عورت سے نکاح کر رہا ہے، اور پھر کہے کہ نہیں، اب پھر نئے طریقے سے پوری طلاق کا آپشن کھل چکا ہے، اب میرے پاس جو ہے پھر تین طلاق ہے، نہیں، تم نے جو پہلے ایک طلاق دی تھی، دوبارہ اسی عورت سے تم نے نکاح کیا، تو تمہارے پاس وہ جو ایک طلاق ہے نا، وہ ایک طلاق گزر چکی تھی، وہ ایک طلاق ابھی بھی ہے کا مطلب آپشن ختم ہو چکا ہے، آپشن ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس صرف دو طلاق بچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ فَإِذَا اسْتَوْفَى مَا يَمْلِكُ مِنْ عَدْدِ الطَّلَاقِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةٌ كُبْرَىٰ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، اور اگر جو ہے تین طلاقیں اس نے پوری دے دی ہوں، ٹھیک ہے، فَإِذَا اسْتَوْفَى مَا يَمْلِكُ مِنْ عَدْدِ الطَّلَاقِ، اگر پوری کی پوری تین طلاقیں دے چکی ہوں تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور بینونۃ کبریٰ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بینونہ یعنی طلاق بائن، بڑی طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، صحیح نکاح کرے، حلالہ ولالہ نہیں، صحیح نکاح کرے، وہ شوہر جس سے وہ نکاح کرے گی اپنی خوشی سے اس کو اگر طلاق دے دیتا ہے اپنی رضامندی سے، اور یا پھر وہ شوہر وفات پا جائے اس کا، تو اس کے بعد وہ پہلے شوہر یعنی پہلے شوہر جس نے اس کو طلاق دی تھی اس کے پاس لوٹ کر آ سکتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں طلاق کے، امید ہے آپ کو مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد الباب الخامس فی الایلاء، ایلا کا بیان، ٹھیک ہے، اولا تعریف الایلاء ودلیلہ، تعریف الایلاء، الایلاء لغة ماخوذ من الالیہ بمعنى الیمین، یقال آل فلان یولی ایلاء وآلیة ای اقسم، ایلا کا بیان، ایلا ہم پڑھ چکے ہیں حدیث کی کتاب میں، پھر بھی یہاں پر لغوی تعریف کیا ہے، عالیہ سے محفوظ ہے، یعنی علیہ سے، جس کا معنی ہے قسم کے، ٹھیک ہے، اعلی فلان یولی ایلان و علیہ یعنی قسم کھائی، فلاں نے قسم کھائی ہے، یہ قسم سے مراد ہے، ٹھیک ہے، تو ایلا کس کو کہتے ہیں، یعنی قسم کھانا۔ شرعی تعریف کیا ہے، ان یحلف زوج باللہ او بصفۃ من صفاته وهو قادر على الوطئ على ترک وطئ زوجته فی قبولها ابدا او اکثر من 4 اشہر، کہ ایک شخص جمع کے قابل شوہر اللہ کی ذات یا اس کے صفات میں کسی صفت کے ساتھ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے یا 4 ماہ سے زیادہ مدت تک جمع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے جمع نہیں کرے گا یا پھر 4 ماہ کی مدت تک جمع نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے، للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر طلاق ہی قصد کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہے، باقی مسائل آئندہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔